تو ایک پتھر کو چومنے کا حکم جو ہے شریعت مطہرہ نے کیوں دیا؟ تو دوستو سب سے پہلے اس کا جواب تو یہ ہوگا کہ حجر اسود کو اس لیے چومنے کا حکم آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اسے چوما ہے، اور حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اور دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ روز قیامت فرمان مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ روز قیامت یہ پتھر اٹھا لیا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی یہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت حجر اسود کی آنکھ ہوگی، زبان اور کان، یہ تینوں چیز ان کی ہوں گی، اور روز قیامت یہ گواہی دیں گے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں، پہلے بہت نورانی تھے، اللہ پاک نے ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ تفسیر نعیمی کی یہ عبارت ہے، تفسیر نعیمی میں درج ہے، تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 630 میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور دور تک جاتی رہی، پھیلتی رہی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہو گئی، جس میں شکار کرنا منع قرار دیا گیا ہے، اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا ہے۔ دوستو یہ حدود جہاں تک ان کی روشنی پھیلی وہاں تک جو ہے حرم کی حدود مقرر ہو گئی، لیکن آج کل اکثر حاجی لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، منع ہے کہ کسی کو تکلیف دے کے آپ حجر اسود کو چومیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ آرام سے چومیے، کیونکہ احرام کی حالت میں کسی کو تکلیف دینا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور احرام کی حالت میں آپ کو حجر اسود کو چومنا ہے، تو کسی کو بھی آپ تکلیف نہ دیں۔ تو دوستو حجر اسود کو چومنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود چوما، اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چوما، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی چوما ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو ان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، جیسے ایک کپڑے کو جب قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اور قرآن کا غلاف بن جاتا ہے تو لوگ اس کپڑے کو چومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ اور خانہ کعبہ میں جب غلاف لوگ جاتے ہیں تو غلاف کو چومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ سے ان کی نسبت ہو گئی ہے، ان کا جو ہے مس ہو گیا ہے، اس میں جو ہے خانہ کعبہ کی غلاف کو لوگ چومتے ہیں۔ تو یہ تو حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اور جنتی پتھر کو شریعت مطہرہ نے یہ چومنے کا حکم دیا ہے۔ جنتی پتھر اور ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اور جنتی پتھر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حجر اسود کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی پتھر کو کسی پانی میں پھینکیں گے تو وہ جو ہے پتھر پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر وہ پانی میں رکھا جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے، اور اگر اس کو جو ہے کسی آگ میں رکھا جائے تو وہ پتھر جلتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنتی پتھر ہے، اور جنتی چیزوں میں دنیا کی آگ
جو ہے اثر نہیں کر سکتی، اس لیے یہ حجر اسود کو جو ہے ہمیں چومنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔